جلد امیر ہونے کا خاص عمل، اس عمل کو جس نے بھی کیا، جس نے بھی اپنایا، وہ شخص جلد امیر ہو گیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں امیر ہونا، آپ بھی چاہتے ہیں وسعت رزق کے آپ کے لیے دروازے کھل جائیں اور آپ کے لیے فراوانی ہو جائے، آپ کی معاشی تنگی ختم ہو جائے، آپ کی خالی جیب پیسوں سے بھر جائے، تو آئیے اس ایک عمل کو آپ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھلیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے مالی طور پر مالا مال کر دیں گے اور آپ کے لیے غیبی خزانوں سے ہر طرح کے وسعت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ مکمل طور پر سمجھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس کی تفصیل آپ کو سمجھنے میں کامیابی کے ساتھ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، کوئی بھی اگر آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اس بات کو خاص طور پر ذہن نشین کر لیں کہ اس چیز کو مکمل طور پر سمجھ کر، اس کو دیکھ کر اور اس کو ذہن نشین کر کے پھر آپ کریں۔ اس میں وقت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، مخارج بھی صحیح ہوں، جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے تاکہ اس کا جو صحیح طور پر اس کا ثمر ہے، اس کی برکات ہیں، وہ اس کے فیوز ہیں، وہ ہمیں حاصل ہوں۔ آپ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ بنا دے، ہماری بگڑی بن جائے اور ہمیں رزق کے ہمارے لیے وسعت کے ساتھ وسیع طور پر ہمارے لیے انتظامات ہو جائیں۔ آپ اللہ لکھیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کے مسائل کا حل، آپ وظائف روحانی طور پر جو مسائل آپ کے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے مسائل کا حل ملتا رہے۔ شرکیہ حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ یہاں پر دو تین چیزیں آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کو آپ ذرا تسلی سے اور خاص طور پر سمجھ لیں، اور یہی ہمارے مسائل ہیں، یہی بنیادی وجوہات ہیں۔ مالی طور پر تنگ دستی کیوں آتی ہے، تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں اور پریشان ہم کیوں ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ میں عرض کرتا چلوں اور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج کے دور میں ہر انسان رزق، سکون اور مالی طور پر پریشانی کا شکار ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرضوں کی پریشانی اور کبھی بے برکتی انسان کو اندر سے تھکا دیتی ہے۔ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی گھر میں سکون، فراخی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہوں، لیکن ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں فقیر کو غنی اور کمزور کو طاقتور بنا دے۔ قرآن پاک میں رزق، برکت اور دولت کے لیے بے شمار عظیم آیات موجود ہیں۔ یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جن میں بے پناہ روحانی تاثیر ہے۔ جب بندہ یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو ناممکن راستہ بھی کھلنے لگتا ہے۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ سکون، برکت، صحت اور عزت بھی رزق ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دولت بہت ہوتی ہے مگر دل بے سکون ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کم ہونے کے باوجود خوشحال زندگی گزارتے ہیں کیونکہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے صرف مال نہیں بلکہ برکت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں رکھتے۔ اگر انسان گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لے تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔ استغفار رزق کے دروازے کھولتا ہے، درود شریف پریشانیاں دور کرتا ہے اور قرآن پاک دلوں اور گھروں میں نور اور برکت پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے قرآنی وظائف کے ذریعے قرضوں سے نجات، کاروبار میں ترقی اور مالی طور پر آسانی حاصل کی۔ اصل راز صرف الفاظ میں نہیں بلکہ یقین اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے
تاکہ بندہ مزید دعا کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے جلد مایوس نہ ہو، ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، ممکن ہے آپ کی ایک سچی دعا آپ کی قسمت بدل دے، اللہ تعالیٰ آج چاہے تو بند دروازے کھول دے، قرض ختم کر دے اور تنگی کو خوشحالی میں بدل دے۔ بس دل میں یقین، زبان پر دعا اور زندگی میں حلال کمائی آپ رکھیں، کیونکہ حلال رزق میں ہی اصل برکت اور سکون ہے، اور یاد رکھیں اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آئیے اسی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں، یہی وجوہات ہیں جو آپ کی زندگی میں یہی مسائل چل رہے ہیں، آپ انہی مسائل کا شکار ہیں، تو پھر آپ قرآن کریم کی یہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے اور خاص طور پر وظیفہ بھی ہے اور یہ استغفار بھی ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو استغفار کر کے آپ اللہ سے طلب کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں رزق ملے آپ کو، تو پھر آپ استغفار کو اپنا ہتھیار بنا لیں، استغفار کو آپ تھام لیں، اس کو پکڑ لیں اور اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ تو آئیے ہم بھی استغفار کے ذریعے اپنے تمام مالی پریشانیوں کا حل تلاش کریں۔ استغفار آپ صبح اور شام ایک ایک تسبیح اس کی کریں گے، یہ کلمات پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ، 100 بار صبح، 100 بار رات سوتے وقت، صبح اور شام یہ معمول سے آپ اس کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے اللہ تعالی ہر طرح سے رزق کے، وسعت کے، مال و دولت کے، برکت کے تمام دروازوں کو کھول دیں گے۔